ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام اہل ایمان کو جمع کر کے کچھ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ ذرا اس ماحول کو ذہن میں لائیے اور تصور کیجئے کہ ابھی رمضان شروع بھی نہیں ہوا لیکن آپ علیہ السلام لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، اور آپ خود امیجن کریں کہ حلقہ لگا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ آنے سے پہلے ہی یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو رمضان المبارک آنے والا ہے، تمہیں ان باتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے اندر داخل ہو چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر اس پر کیا جائے، جتنی تعریف اس کی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم نے تو اس درجہ مانگا بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے جیسا مانگنے کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام تو 2 مہینے پہلے سے دعائیں کرنے لگتے تھے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دیجیے، رمضان تک پہنچا دیجیے۔ آج ہونے سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ دعا نہیں کی ہوں گی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مقدس عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو نصیحت آپ فرمایا کرتے تھے وہ اس لیے کہ تاکہ رمضان اچھا ہو جائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں، کوئی عبادت اس جیسی نہیں ہے، اس لیے اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تو آپ جو نصیحت فرمایا کرتے تھے ان میں پہلی نصیحت یہ تھی کہ لوگوں دیکھو یہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے خوب برکتیں سمیٹو۔ برکت دیکھو اگر آدمی کتنا بھی کما رہا، 1 لاکھ بھی مہینے کا کمائے، بعض اس سے زیادہ بھی مہینے کے کماتے ہیں، لیکن اگر برکت نہیں ہو تو پھر آرام نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت کم کماتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھتے ہیں تو ان کے کام بنتے ہیں اور وہ سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو سارا مسئلہ جو ہے وہ برکت کا ہے۔ آج جو پریشانیاں ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ برکت نہیں ہے۔ اور برکت کیوں نہیں ہے اس کی وجہ ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں برکت کے کچھ اوقات ہیں کہ ان میں آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکتیں مانگے تو برکت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنا۔ نزہۃ النظر ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ کیا اسی پر ایک نصیحت لکھی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بکری کے اندر بہت برکت ہے، یعنی بکری بہت کم بچے دیتی ہے کتیا کے مقابلے میں، اور کٹتی بھی سب سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی برکت ہے۔ تو انہوں نے یہ حیوان کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری رات ہوتے ہی اپنے رہنے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے باڑے میں چلی جاتی ہے اور صبح اٹھ جاتی ہے جلدی، لیکن جو کتے ہوتے ہیں وہ رات بھر بھاگے پھرتے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو صبح وہ اٹھتے نہیں اٹھتے۔ تو یہ شیطانی عمل ہے کہ رات کو دیر سے سونا
اور صبح کو دیر سے اٹھنا. اب آپ دیکھیے کہ ہم میں سے اکثروں کا بیشتروں کا عمل یہ ہے کہ اکثریت کم، اور جب سے موبائل کا زمانہ ہے تو 12 میرے خیال سے بج ہی جاتے ہیں. اور بلکہ جو دلی ممبئی والے ہیں ان کی تو رات ہی جو ہے 2 بجے سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہ تو صبح تک سوتے ہیں. تو معاملہ الٹ گیا ہے. تو اس لیے یہ چینج ہونا چاہیے. اور وہ اسی وجہ سے کہ جو برکت کا ٹائم تھا وہ تو ہم نے سونے کے اندر گزار دیا، تو برکت آنے کی کہاں سے؟ تو یہ جو مہینہ ہے وہ برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ. تو اس میں جتنی برکتیں لوٹی جائے، جتنی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائیں وہ مانگنی چاہیے. اور یہ اس لیے اس میں برکت ہوتی ہے کہ آدمی صبح کو اٹھ رہا ہے، 3-4 بجے اٹھ رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ صحت کتنی بشاش ہے، صحت کے اندر چستی ہے، پھرتی ہے، یہ نظر آتا ہے. اسی طرح سے رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت خاصہ اس کے اندر نازل ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بتائیے کیا آپ کو چاہیے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کیسی خوشی ہوگی کہ کوئی کلکٹر اور کوئی ڈیم ضلع کا مالک آپ کے پاس آ جائے اور بتائیے، یہ کہیں کہ بتائیے آپ کی کیا پریشانی ہے. ذرا سوچیے. تو آپ جب یہ تاریخ طے ہو جائے گی کہ فلاں تاریخ میں مجھے ڈی ایم سے ملنا ہے جا کر کے، تو آپ اپنی ساری ضرورتیں رکھ دیں گے لکھ کر کے کہ مجھے یہ بیان کرنا ہے، میرے لیے یہ مسئلے کریں گے نہیں کریں گے. اس لیے کہ آج فلاں تاریخ میں تو ڈی ایم صاحب سے ملاقات ہونی ہے اور انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو ہی جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈی ایم صاحب نے وعدہ کر دیا ہے کہ ہم آپ کی سنیں گے، ہم آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ وعدہ کر دیا ڈی ایم صاحب نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال متوجہ ہیں، لیکن خاص جیسے ایک دیوان عام ہوتا ہے اور ایک دیوان خاص ہوتا تھا شہنشاہوں کے زمانے میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیوان خاص ہے. مانگی رکھیے مسائل آپ کے کیا ہے. تو یہ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تم سب گنہگار ہو، لہذا یہ موقع ہے اپنے گناہوں سے معافی جانے کا. اور ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یقین کے ساتھ روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو پچھلے تمام گناہ ہیں وہ معاف فرماتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن یہاں ایک بات اور ایڈ کروں گی اس میں، یہ جو وعدہ ہے گناہوں کی معافی کا، یہ وہ ہے جو صغائر ہے اور جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے. حقوق الایمان معاف نہیں ہوتے جن کا تعلق بندوں سے ہے. کبھی آدمی یہ سوچیں گے بس یہ بڑھیا موقع ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا حق مار لیا، اور آپ وہ سوچیں کہ بس رمضان آ گیا اور معاملہ صاف کر لوں گا، تو اس کے لیے تو اسی سے اہل معاملہ سے صفائی کرنی پڑے گی. تو یہ جو جتنے بھی اس طرح کے وعدے ہوتے ہیں تو وہ ان سے ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، جن اعمال کا تعلق، اور وہ صغائر سے ہوتے ہیں. جو کبائر ہیں ان کے لیے توبہ ضروری ہے. تو اس لیے توبہ کریں، اس لیے کہ ایک خصوصی اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ اگر توبہ بھی قبول کرتے ہیں، توبہ بھی قبول کرتے ہیں، تو اگر کسی سے کبیرہ ہو گیا ہے اور ہو ہی جاتے ہیں تو اس لیے وہ اپنے گناہوں سے معافی چاہے، اور اگر کسی کا نفسی معاملہ ہے تو وہ اس سے صفائی کرے، صفائی کرے اس سے. اس لیے کہ اس مہینے کی جو سب سے اور ایک اہم عبادت ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر دل صاف ہو جانی چاہیے. دل بالکل صاف ہو جانا چاہیے، بالکل آئینے کی طرح. اس لیے کہ کیا لڑائی، کیا گھرنا، کیا شکایت، سب کو مر جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے. تو دل صاف کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن کوئی شیطان نہیں آئے گی سوائے اس دل کے جو پاک ہو، صاف ہو ان بیماریوں سے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، کینہ سے۔ انسان اپنے دل کے اندر پتہ نہیں کیا کیا خیالات لیے بیٹھا ہے، کسی سے انتقام کی آگ کسی کے دل میں بھڑک رہی ہے، کسی کے دل میں کچھ اور جذبات جو ہے بھڑک رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ رمضان کی جو سب سے پہلی عبادت ہے اور جو سب سے پہلے دل کرنے کا کام ہے وہ ہے کہ دل بالکل صاف ہونے چاہیے ہر ایک کی طرف سے، اس لیے کہ جتنے دوست ہوں گے، جتنے احباب ہوں گے، اتنا یہ فائدہ ہے۔ بھائی مر جائیں گے، مر جانا ہے، تو سب سے اگر اچھے تعلقات ہوں گے تو کوئی خبر سنے گا تو دعا ہی کر دے گا کہ بڑے اچھے آدمی تھے، لیکن ہر ایک سے دشمنی مول لینے کی عادت بعض لوگوں کی ہوتی ہے کہ ہر ایک سے دشمنی مول لیتے ہیں، تو یہ زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ایک سے اچھے رشتے ہونے چاہیے، ہر ایک سے محبت، ہر ایک سے پیار، ہر ایک سے الفت، یہ اس مہینے کی سب سے یہ ہے خاص عبادت ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی جو ہے وہ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سب سے عظیم بات یہ ہے، سب سے عظیم بات کہ جہاں ہم بہت ساری چیزیں کریں، جیسے بتایا کہ روزے رکھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یعنی اس کو اسپیشل بنائیں، کچھ خاص بنائیں، تو وہیں پر ہمیں اس کی قدردانی بھی کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ سارے ہم کام کریں گے تو قدر بھی ہو جائے گی، اور جب یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ ہم نے پھر رمضان کی ناقدری کی۔ تو ناقدری کا وبال بڑا سخت ہے، رمضان کی ناقدری کا جو وبال ہے وہ بہت سخت ہے، اور اس کی قدردانی کے فوائد اتنے ہیں کہ علامہ ابن عابدین نے ایک واقعہ مجوسی کا لکھا کہ رمضان کی قدر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجوسی کا لڑکا رمضان المبارک کے مہینے میں آیا تھا کھلے طور پر، تو اس شخص نے کہا کہ بیٹا یہ مسلمانوں کا ماہ مقدس چل رہا ہے، لہٰذا اگر تمہیں کوئی چیز کھانی ہے تو وہ پردے سے کھاؤ، احترام کرو اس مہینے کا۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب اس شخص کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی کو نظر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ خواب دیکھنے والے نے معلوم کیا کہ آپ تو کیا تھے، آپ تو مجوسی تھے، آپ تو مسلمان ہی نہیں تھے، آپ یہاں کیسے، آپ عیش و آرام میں کیسے ہیں؟ تو انہوں نے واقعہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی قدر کی وجہ سے میں نے جو اپنے بچے کو نصیحت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور میں نے انتقال سے دولت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ کس وجہ سے؟ رمضان کی قدر کی وجہ سے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے تو وہ کسی کے منہ میں گٹکا، کسی کے منہ میں پان اور دھڑکے سے کھا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے آدمی پہلے تو اس کو روزہ رکھنا نہیں ہے، حدیث کو رکھنا، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، عذر ہے، تو اس کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ روزے دار کی قدر کرے، رمضان کی قدر کرے، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہاں اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو یہ دھڑلے سے کھانا، دھڑلے سے گٹکا، پان، بیڑی، تمباکو، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار جگہ تو ہوٹلوں کے اندر کھلے طور سے جو ہے لوگ کھانا کھاتے ہیں، تو اس لیے جہاں ہم بہت ساری چیزیں کریں، ذکر کا، تلاوت کا، روزوں کا اہتمام کریں، تو وہیں سب سے پہلی چیز یہ بھی ہے کہ رمضان کی قدر ہر وقت ہمارے دل کے اندر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔